وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا مثل له ولا سمي له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا. توحید تو یہ ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. کی محمد سارے کہہ دو صلی اللہ ہو، اونچی آواز سے صلی اللہ ہو. یہ پیچھے والے جو بھائی ہیں ذرا قریب ہو جائیں، ہمت کریں، شاباش، تھوڑے قریب ہو جائیں. قرآن کی محفل ہے، رحمتوں کی برسات کی محفل ہے. کی
محمد، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری عادت ہے میں ہر محفل میں پہلے یہ بات عرض کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے سب سے بڑا بخیل نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیوں میں سے وہ ہے من ذکرت عندہ ولم یصلی، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے لیکن پھر بھی وہ مجھ پہ درود پاک نہ پڑھے۔ لہذا ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارا شمار ان بخیلوں میں نہ ہو۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر خامی اسی میں ہو تو ایمان نامکمل ہے۔ دو چار شعر قرآن کی فریاد کے بھی سن لو۔ قرآن مجھے اور تجھے کیا کہہ رہا ہے؟ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ آج قرآن کا یہی کام رہ گیا ہے، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میں اٹھایا جاتا ہوں، پھر میں اٹھایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں میری دھوم نہیں، کس عرس میں میری مانگ نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، آج کی آپ کی یہ پروقار کانفرنس ایک بڑے منفرد، بڑے اعلیٰ، بڑے مرکزی اور بڑے بنیادی عنوان کے ساتھ معنون ہے، اور وہ عنوان ہے مشن انبیاء علیہم الصلوات والسلام۔ بڑا مرکزی عنوان۔ اور یہ اتنا مرکزی عنوان ہے کہ اگر جس خوش نصیب کو انبیاء کا مشن سمجھ آ گیا، میرے ایک ایک لفظ پہ غور کریں، انشاءاللہ بات ہوگی اللہ کی کتاب کی اور آمنہ کے لال کی زبان کی بات ہوگی۔ یہ اتنا عظیم عنوان ہے کہ جس خوش نصیب کو مشن انبیاء سمجھ آ گیا، اگر اس کے پلے اتنے گناہ ہوں کہ یہ زمین و آسمان کا خلا گناہوں سے پر ہو جائے،
لیکن بشرطے کہ اسے ساتھ ساتھ مشن انبیاء بھی سمجھ آیا ہوا ہے. یہ اتنی برکت والا مسئلہ ہے, اتنی برکت والا مشن ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر کے اس بندے کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دے گا. بنیاد ہے. میں اس کو آسان کرتا ہوں. آپ میں سے کسی بندے کے دل میں یہ سوال اٹھا کہ اسلام تو بڑا وسیع ہے, قرآن کی 114 سورتیں ہیں, حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں, لیکن شریعت کا وہ بنیادی مسئلہ, شریعت کا وہ بنیادی نقطہ کہ جو نقطہ جسے سمجھ آ جائے اس سے اللہ راضی ہو جائے اور اسے جنت مل جائے, ایسا نقطہ اور ایسا بنیادی مسئلہ کون سا مسئلہ ہے؟ یا اور آسان کرتا ہوں, وہ کون سا نقطہ ہے, وہ کون سا مسئلہ ہے جسے سمجھنے والا جہنم نہیں جا سکتا اور نہ سمجھنے والا جنت نہیں جا سکتا؟ اور آسان کرتا ہوں, ادھر دیکھو, بیٹا ہے اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا. بیٹا کس کا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا, حضرت جہنم جا رہا ہے. ادھر دیکھو, بابا ہے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم کا علیہ السلام, جہنم جا رہا ہے. ادھر دیکھو, چاچا ہے آمنہ کے لال سردار انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جہنم جا رہا ہے. اور ادھر دیکھو, بیوی ہے فرعون کی, بیوی کس کی ہے اور جا کدھر رہی ہے؟ جنت. ادھر دیکھو, جادوگر ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوئے, لیکن جنت جا رہے ہیں. ادھر دیکھو, صاحب یاسین, ایک ترکھان بڑی, کوئی نمازی نہیں لمبا چوڑا, کوئی روزے دار نہیں, کوئی حاجی نہیں, ادھر اس کی روح نکلتی ہے, ادھر اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے قیل ادخل الجنہ, چلا جا جنت میں. سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر کا بیٹا جہنم جائے, پیغمبر کا بابا جہنم جائے, پیغمبروں کی بیویاں جہنم جا رہی ہیں, نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی, اور دوسری طرف اللہ کے باغیوں کی بیوی, اللہ کے باغی کی بیوی فرعون کی بیوی آسیہ جنت جا رہی ہے. راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ ان کو وہ نقطہ سمجھ آ گیا جو مشن ہے سارے انبیاء کا, اور ان کو وہ نقطہ نہیں سمجھ آیا جو مشن ہے سارے انبیاء کا. وہ نقطہ ایک ہے. ایک بندہ ساری زندگی نمازیں پڑھے, جب تک یہ نقطہ اور مسئلہ نہیں سمجھتا جنت نہیں جا سکتا. ہر سال حج کرے, جب تک یہ نقطہ اور مسئلہ نہیں سمجھتا جنت نہیں جا سکتا. ساری دنیا کا مال صدقہ کرے, جب تک یہ مسئلہ نہیں سمجھتا جنت نہیں جا سکتا. نیکیاں کرے جتنی اس کے بس میں ہیں, جب تک یہ بنیادی نقطہ نہیں سمجھے گا اس وقت تک وہ جنت جا سکتا نہیں ہے. یہ بنیادی نقطہ اور بنیادی مسئلہ یہ جنت کی کنجی ہے. اگر یہ سمجھ آ گیا تو سمجھو اس بندے کے ہاتھ میں جنت کی کنجی آ گئی. اب اللہ کی رحمت سے اسے جنت ضرور بے ضرور نصیب ہوگی. اس لیے میں کہا کرتا ہوں اگر جنت چاہیے تو یہ مسئلہ سمجھنا پڑے گا, اس کے بغیر نہیں کام ہوگا. اب وہ مسئلہ کون سا ہے؟ اور قرآن کی طرف, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
پاک تذکرہ کر رہا ہے. اللہ پاک یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 25 اللہ فرماتے ہیں او میرا بندہ میں نے کم و بیش انبیاء بھیجے. وہ انبیاء دنیا میں آئے مارے کھاتے رہے. کئی انبیاء کو شہید کیا گیا, کئی انبیاء کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے, کئی انبیاء کو تکلیفیں پہنچائی گئیں. نوح علیہ السلام 950 سال تکلیفیں برداشت کرتے رہے. او بندہ تو نے کبھی سوچا بھی ہے صحیح کہ میں اللہ پاک نے یہ کم و بیش 1.25 لاکھ نبی بھیجے کیوں ہیں؟ کون سا مسئلہ سمجھانے کے لیے بھیجے ہیں؟ ان کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبروں کا مشن کیا تھا؟ ان کا نسب العین کیا تھا؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تو ہی بتا دے کہ سارے نبیوں کا مشن کیا ہے, سارے نبیوں کا پیغام کیا ہے, سارے نبیوں کی دعوت کیا ہے. فرمایا او میرا بندہ آجا میرے قرآن کی طرف, کھول میرے قرآن میں سورہ انبیاء, کھول سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25. تجھے جواب مل جائے گا کہ میں اللہ نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کون سا مسئلہ دے کے بھیجے. اللہ کون سا مسئلہ ہے؟ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. او میرا بندہ میں اللہ نے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی بھیجے. او میرے نبیو جاؤ, یہ میرے بندے جن کو میں اللہ پاک نے پیدا کیا ماں کے پیٹ میں اللہ نے انہیں جمے ہوئے خون سے اشرف المخلوقات بنایا, گندے قطرے سے اشرف المخلوقات بنایا. ماں کے پیٹ میں ان کی روزی کا بندوبست میں نے کیا. ثم السبیل یسرا, پھر ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر ان کو میں لے کے آیا. دنیا کے اندر لانے کے بعد ماں کے سینے پر دودھ کے 2 چشمے ان کے لیے میں اللہ نے جاری کیے. پھر میں اللہ پاک نے ماں کے دل میں ان کی محبت ڈال دی, باپ کے دل میں ان کی محبت ڈال دی. میں اللہ پاک نے ان کی ضرورتیں پوری کی. اب یہ میرے بندے جب جوان ہو گئے ہیں, ان کے بدن کے اندر طاقت آ گئی ہے, تو اب یہ میرے ساتھ بے وفائی کر گئے ہیں. عیسائی میرے بے وفا بن گئے اور کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم یہ ہماری مشکلیں آسان کرتے ہیں. وہ حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم کو مشکل کشا سمجھ بیٹھے. یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو مشکل کشا سمجھ بیٹھے. قوم نوح علیہ السلام والے ود سوا یغوث یعوق نصر کو مشکل کشا سمجھ بیٹھے. اور کچھ بد نصیب اللہ کے نیک ولیوں کو, اللہ کے نیک بندوں کو اپنا مشکل کشا حاجت روا بنا بیٹھے ہیں. اور میرے نبیوں چلے جاؤ اور میرے جو بندے مجھ کو بھلا بیٹھے ہیں ان کو میرا تعارف کرانا شروع کر دو. ان کو میری پہچان کرواؤ کہ اللہ کون ہے. کیسے پہچان کروائیں؟ فرمایا یہ کلمہ لے کے چلے جاؤ. سٹیج تو بدلتا رہے گا, خطیب تو بدلتے رہیں گے, انبیاء تو بدلتے رہیں گے, رسول تو بدلتے رہیں گے, لیکن تقریر ایک ہے, پیغام ایک ہے, دعوت ایک ہے. اللہ وہ دعوت کون سی ہے؟ فرمایا لا الہ لا الہ. نبی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں. لا الہ, ولی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں. لا الہ, فرشتے اللہ کی عبادت گزار مقدس مخلوق ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں. الا اللہ, الہ حاجت روا, مشکل کشا, داتا,
غیب دان، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، بیٹے دینے والا، نفع کا مالک، نقصان کا مالک، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، غیب دان، حاضر و ناظر، ما فوق الاسباب پکاریں سننے والا، موت سے پاک، ولادت سے پاک، فنا سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، تھکاوٹ سے پاک، بیوی سے پاک، اولاد سے پاک، رشتہ داروں سے پاک، وزیروں سے پاک، مشیروں سے پاک، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں الا اللہ، اکیلا کون ہے؟ اونچی آواز میں کہو، اکیلا کون ہے؟ اکیلا کون ہے؟ الہ ہے تو اکیلا کون؟ بولو جواب دو، الہ ہے تو اکیلا کون؟ مشکل کشا ہے تو اکیلا کون؟ حاجت روا ہے تو اکیلا کون؟ داتا ہے تو اکیلا کون ہے؟ تھوڑے بیدار ہو جاؤ. دو لفظ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، میں چاہتا ہوں ان لفظوں کا مفہوم آپ سمجھ لیں تاکہ مشن انبیاء سمجھ آ جائے. ایک ہے لفظ توحید اور ایک ہے لفظ شرک. توحید کنجی ہے جنت کی اور شرک ٹکٹ ہے جہنم کا. کوئی مولوی ہو، کسی فرقے کا ہو، اس سے پوچھو شرک کیسی چیز ہے، وہ کہے گا توبہ توبہ توبہ، بادشاہ شرک تو حرام ہے. لیکن اس سے پوچھو جی یہ شرک ہے کیا، توحید ہے کیا، اس کو نہیں کھولے گا. اس لیے بالکل سبق کی طرح اس بات کو یاد کر لو. توحید کیا ہے؟ میرے ساتھ یہ جملے آپ نے دہرانے ہیں. اللہ کو اللہ کی ذات، صفات اور حقوق میں وحدہ لا شریک ماننا. کتنی چیزیں ہیں؟ اور بولو کتنی ہیں؟ اللہ کو اللہ کی ذات، بولو میرے ساتھ، اللہ کو اللہ کی صفات اور حقوق میں وحدہ لا شریک ماننا. اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات، اللہ کی صفات جیسی کسی کی صفات، اور اللہ کے جو حقوق ہیں وہ اللہ ہی کے حقوق ہیں. اللہ والا حق کسی اور کو دے سکتے نہیں. شرک کیا ہے؟ شاہ عبد القادر صاحب رحم اللہ نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کے نیچے شرک کا معنی کیا. فرمایا شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی اور میں مانے. صفت کس کی ہے؟ اللہ کی، مانے کسی اور میں. چاہے اللہ کی صفت کسی پیغمبر میں مانے تب بھی شرک ہے، اللہ کی صفت کسی ولی میں مانے تب بھی شرک ہے، اللہ کی صفت کسی بت میں مانے تب بھی شرک ہے، اللہ کی صفت سورج میں مانے تب بھی شرک ہے، چاند میں مانے تب بھی شرک ہے، ود سوا یغوث یعوق نصر میں مانے تب بھی شرک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام میں مانے تب بھی شرک ہے، پنج تن پاک میں مانے تب بھی شرک ہے. اس لیے کہ توحید کہتے ہی اسے ہیں کہ اللہ اپنی ذات، صفات اور حقوق میں وحدہ لا شریک ہے. اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صحابہ نے سوال کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تعارف کرائیں. بعض روایات میں ایک طائفہ، ایک جماعت آئی عرب کے لوگوں کی اور کہنے لگے صف لنا ربک، اے محمد ہمارے سامنے اپنے رب کا تعارف پیش کر. اللہ پاک نے سورہ اخلاص نازل فرما دی. فرمایا میرا لاڈلا، میں اللہ اپنا تعارف خود نازل کر رہا ہوں، میرے قرآن سے بندوں کو میرا تعارف کرا. اللہ تیرا تعارف کیا ہے؟ فرمایا قل هو اللہ احد. کہہ دے ہو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے. اللہ کیا ہے؟ ذات میں بھی، بولو بولو، ذات میں بھی، صفات میں بھی، حقوق میں بھی
اکیلا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج کوئی نہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت کوئی نہیں، اللہ کو نہ کسی وزیر کی ضرورت نہ کسی مشیر کی ضرورت، اللہ کے سوا جتنی مخلوقات ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، یا ایھا الناس، اے سارے کے سارے انسانوں، اے میرے لاڈلے انبیاء کی جماعت، اے میرے اولیاء کی جماعت، اے پیرو، اے فقیرو، اے نقشیہ نیک شخصیات، اے عابدو، اے زاہدو، اے نمازیو، اے حاجیو، یا ایھا الناس، او سارے کے سارے انسانوں، انتم الفقراء، تم سارے کے سارے میرے در کے فقیر ہو، میرے در کے مانگت ہو، میرے در کے محتاج ہو، میرے در پہ مجبور ہو، لیکن واللہ الغنی، اللہ بے پرواہ ہے، غنی ہے، اللہ کو کسی کام میں کسی کی محتاجگی کوئی نہیں، اس لیے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ اوپر والے رشتوں سے بھی پاک ہے، نیچے والے رشتوں سے بھی پاک ہے، والدین سے بھی پاک ہے، اولاد سے بھی پاک ہے، ولادت سے بھی پاک ہے، وفات سے بھی پاک ہے۔ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ او بندہ مسئلہ سمجھ ذرا، اللہ کی ذات کیسی ہے، جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اللہ موجود تھا، جب کچھ بھی نہیں بچے گا تب بھی اللہ موجود رہے گا، اللہ ازل سے ہے ابد تک رہے گا، اللہ ولادت سے بھی پاک ہے، وفات سے بھی پاک ہے، ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے۔ معلوم ہوا مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو ولادت سے کیا ہو، پاک ہو، وفات سے کیا ہو، پاک ہو۔ جو ولادت سے پاک نہ ہو، وفات سے پاک نہ ہو، وہ مشکل کشا حاجت روا ہو سکتا کوئی نہیں۔ دوسرا حصہ، اللہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اللہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا، اللہ کی ایک صفت ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں او میرا بندہ، لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں والے بھی زمینوں والے بھی غیب نہیں جانتے، غیب جاننے والا اکیلا کون ہے؟ عندہ مفاتح الغیب، عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، غیب کے خزانوں کی چابیاں صرف میں اللہ کے پاس ہیں، غیب کو میں اللہ کے سوا جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تیرے علم کا حال کیا ہے؟ فرمایا وما تسقط من ورقۃ، او میرا بندہ ساری دنیا کے اندر ایک وقت میں طوفان آ جائے، ساری دنیا کے درختوں کے پتے گرنا شروع ہو جائیں، ساری دنیا کے درختوں سے ایک سیکنڈ کے اندر کتنے پتے گر رہے ہیں، میں اللہ اس کو بھی جانتا ہوں۔ جب درخت سے پتا گرتا ہے چھوٹتا ہے، زمین تک پہنچنے میں پتا کتنی دفعہ کروٹیں بدلتا ہے، میں اللہ ان کروٹوں کو بھی جانتا ہوں۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، او میرا بندہ تیرے دل میں جو راز ابھی موجود ہے، تو دل میں جو بات چھپا کے بیٹھا ہوا ہے، میں اس بات کو بھی جانتا ہوں، اور جو خیال ابھی تک تیرے دل میں آیا کوئی نہیں، ہفتے بعد آئے گا، مہینے بعد آئے گا، سال بعد آئے گا، 6 سال بعد آئے گا، موت کے وقت آئے گا، ان سارے خیالات کو بھی میں اللہ پہلے سے جانتا ہوں۔ اس لیے کہ قرآن کا مسئلہ ہے انہو علیم بذات الصدور، دلوں کے حال جاننے والا اکیلا کون ہے؟ ہاں آج تو لوگ کہہ نہیں دیتے بادشاہو ساڈے پیر تا دلاں دے حال جان دے نے،
بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ کفریہ جملہ ہے۔ یہ کون سا جملہ ہے؟ میرا دو ذرا قرآن دیکھ۔ اللہ کا پیغمبر بیٹھا ہے، خود بھی پیغمبر ہے، بیٹا ہے پیغمبر کا، پوتا ہے پیغمبر کا، خود بھی پیغمبر ہے، بیٹا ہے پیغمبر کا، پوتا ہے پیغمبر کا۔ نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، بیٹا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کا، پوتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا۔ اللہ کا پیغمبر بیٹھا ہوا ہے، اتنے میں اللہ کے پیغمبر کے بیٹے ایک ایک کر کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں اور آ کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے۔ یعقوب علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور مطالبہ رکھا، کہنے لگے ابا جی پہلے بھی آپ سے درخواست کی تھی کہ یوسف کو ایک دن کی چھٹی دے دیں، ہمارے ساتھ جنگل چلا جائے گا، کھیلے گا، کودے گا، تازے تازے میوے کھائے گا، اس لیے آپ یوسف کو ہمارے ساتھ جانے کی چھٹی دے دیں۔ سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 11 ہے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، کہنے لگے ابا جی کیا معاملہ ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ یقین نہیں کرتے، حالانکہ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم یوسف کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ابا جی آپ یوسف کو ہمارے ساتھ جنگل جانے کی اجازت دے دیں، يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ، جنگل میں جا کے تازے تازے میوے کھائے گا، وَيَلْعَبْ، کھیلے گا اور کودے گا، مزے کرے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم یوسف کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے انی لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، او میرے بیٹو مجھے خطرہ ہے کہیں میرے لال یوسف کو جنگل میں کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ آگے سے بیٹے کہنے لگے ابا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، ابا جی اگر ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا کھا جائے تو ہم سے بڑا نکما اور کوئی ہو نہیں سکتا، اس لیے ہم 10 جوانوں کے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا کھا نہیں سکتا، اس لیے آپ بے فکر ہو کہ یوسف کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ خیال کرنا، لوگوں نے سورہ یوسف میں صرف 3 باتیں یاد کی ہوئی ہیں۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں۔ ایک بات کہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا نکاح ہو گیا تھا، دوسری بات کہ یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیوں کو لین حاضر کیا اور ان سے پوچھا بتاؤ کس نے میرے یوسف کو کھایا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ہم نے نہیں کھایا، اگر ہم نے کھایا ہو تو ہمارا انجام 15ویں صدی 14ویں صدی کے مولویوں کے ساتھ ہو۔ اور تیسری بات کون سی یاد کی ہوئی ہے؟ یوسف بک رہا تھا منڈی میں تو ایک بڑھیا بھی آ گئی دھاگے کی اٹی لے کے، بڑھیا نے کہا میرا نام بھی یوسف کے خریداروں میں ہو جائے۔ بڑا کوئی نیکی کا کام ہے، نام لکھوانے آ گئی۔ تینوں نرے جھوٹ ہیں، کوئی حقیقت نہیں تینوں باتوں کی۔ مجھے ایک بندہ فون کرتا ہے شاہ صاحب یوسف علیہ السلام کا حضرت زلیخا سے نکاح ہوا تھا؟ حضرت زلیخا سے؟ میں نے کہا زلیخا زندہ ہو کے آ جائے تو کرے گا نکاح؟ کہتا نہیں میں تو نہیں کروں گا۔ میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی نبی کا نکاح کروا رہا ہے پھر اس سے؟ اس لیے خیال کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نانا انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، عذر پیش کیا، بیٹوں نے اصرار کیا، آخر کار اللہ کا نبی راضی ہو گیا۔ یوسف بھی آج بڑا خوش ہے، چلو چھٹی مل گئی، صبح جنگل جاؤں گا، سیر کروں گا، بھائیوں کے ساتھ کھیلوں گا، کودوں گا۔ صبح کا وقت ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی خلاف معمول آج بیٹوں کے ساتھ نکل گئے۔ جا جو یوسف رہا ہے رخصت کرنے نکل گئے۔
اور بستی کے باہر تک حضرت یعقوب علیہ السلام ساتھ گئے. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یوسف رخصت ہو رہا ہے, یوسف جا رہا ہے. میرا دوست دل پہ ہاتھ رکھ, دل کی کھڑکیاں کھول, میری بات کا جواب دے. یوسف اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے رخصت ہو رہا ہے. اگر اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا ہوتا, آئندہ کے حالات کا علم ہوتا کہ آج جو یوسف رخصت ہو رہا ہے اگلے 40 سال پھر ملاقات کوئی نہیں ہونی, رو رو کے میری آنکھوں کی سفیدی اور بینائی نے چلے جانا ہے. اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس وقت اگلے حالات کا علم ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کو کبھی جاننے کی اجازت نہ دیتے. قرآن نے مسئلہ سمجھا دیا, آئندہ کے حالات کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی بھی آئندہ کے حالات کو نہیں جانتا. اس لیے اللہ پاک نے اور سورہ لقمان کے آخر میں فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. اللہ فرماتے ہیں او میرے بندو, یہ 5 باتوں کا علم میں اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. وہ کون سی 5 باتیں؟ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة, اور قیامت کب آئے گی صرف اللہ جانتا ہے. مادہ کے رحم میں کیا ہے صرف اللہ جانتا ہے. بارش کب ہوگی صرف اللہ جانتا ہے. کل کیا ہونے والا ہے صرف اللہ جانتا ہے. اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. لوٹا سبق پر یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہیں, خیال کر, اور سامنے یعقوب علیہ السلام کے اپنے 10 بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں. اپنے 10 بیٹے پیغمبر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ان بیٹوں کے دلوں میں بغض یوسف ہے. ان بیٹوں کے دلوں میں یوسف کو بابا سے جدا کرنے کی سازش ہے. ان کے دلوں میں یوسف کی دشمنی ہے, لیکن زبان پہ یوسف کا پیار ہے. اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو سامنے بیٹھے ہوئے بیٹوں کے دلوں کے حال کا پتہ نہ چلا. اگر دلوں کے حال کا پتہ چل جاتا تو پیغمبر کہتا اٹھو دفع ہو جاؤ, تمہارے دل کے اندر تو یوسف کو نقصان دینے کی سازش موجود ہے, تمہارے دل کے اندر تو یوسف کا بغض موجود ہے. لیکن پیغمبر کو اپنے بیٹوں کے دلوں کے حال کا پتہ نہ چلا. اس لیے پتہ نہ چلا کہ انہو علیم بذات الصدور, دلوں کے حال جاننے والا اکیلا کون ہے؟ آئندہ کے حالات کو جاننے والا بھی اکیلا کون ہے؟ اگلے منٹ سیکنڈ کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. میرا دوست پیچھے آ جا. توحید یہ کہ اللہ کو اس کی صفات میں بھی وحدہ لا شریک مان. اللہ کی ایک دوسری صفت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی, هو الحی لا الہ الا هو. اللہ کہتے ہو میرا بندہ مسئلہ سمجھ, اللہ لا الہ الا هو آیت الکرسی کا دعویٰ ہے. اور میں کہا کرتا ہوں فضیلت آیت الکرسی اسے ملے گی جو حقیقت آیت الکرسی سمجھے گا. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کہتے ہو میرا بندہ میرے سوا تیرا الہ حاجت روا مشکل کشا داتا کوئی نہیں. اللہ دلیل کیا ہے؟ اللہ نے 10 دلیلیں دی آیت الکرسی میں. پہلی دلیل کو سمجھ, فرمایا الحی سدا زندہ رہنے والا, موت سے پاک, موت کے لفظ سے بھی پاک, موت کے ذائقے سے بھی پاک ہے. تو اکیلا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہستی بھی موت سے پاک کوئی نہیں ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے اپنے نیٹے پہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس لیے کہ موت سے پاک ہے تو اکیلا اللہ ہے. حتی
حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام کی بابرکت ہستیاں، مقدس ہستیاں، مطہر ہستیاں، منور ہستیاں، وہ بھی موت کا ذائقہ چکھنے سے پاک کوئی نہیں، اس لیے کہ موت سے پاک اکیلا کون ہے؟ مسئلہ سمجھ لیں، اللہ اکبر، موت سے پاک اکیلا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی موت سے پاک نہیں۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام، ان پہ بھی اپنے اپنے وقت مقرر پہ موت آ گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی لوٹ کے دنیا میں آئیں گے اور وہ بھی اپنے نیٹے پہ موت کا جام پی کے دنیا سے چلے جائیں گے۔ آ میرا دوست قرآن کی طرف، قرآن تجھے مسئلہ سمجھانے لگا ہے۔ آج بڑا عجیب فتنے کا دور ہے، اگر کوئی کہہ دے کہ فلاں پیغمبر پہ موت آ گئی ہے تو لوگ کہتے ہیں بندہ کافر ہو گیا ہے، فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں کفر کے۔ میرا دوست قرآن کو دیکھ ذرا، میں جملے بول رہا ہوں دو۔ لفظ موت کا انبیاء کے لیے اللہ نے استعمال کیا اور قرآن میں استعمال کیا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ لفظ کس کا؟ اور بولو لفظ کس کا؟ کس نے استعمال کیا؟ کس کتاب میں استعمال کیا؟ کس کے لیے؟ انبیاء کرام کے لیے۔ اللہ بھی ادب والا، قرآن بھی ادب والا، لہذا یہ جملہ بھی ادب والا ہے کہ موت سے پاک اکیلا کون ہے؟ میرا دوست دو چار آیتیں سن لے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اللہ کہتا ہے کیا تم اس وقت موجود تھے جب آیا میرے نبی یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت؟ لفظ موت کا یعقوب پیغمبر کے لیے اللہ استعمال کر رہا ہے۔ دوسرا مقام دیکھ، فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، اللہ کہتا ہے جب میں نے فیصلہ کیا اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کو موت دینے کا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، لفظ موت کا نبی سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ استعمال کر رہا ہے اور قرآن میں استعمال کر رہا ہے۔ اور سورہ مریم میں چلا جا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ موت کا اللہ استعمال کر رہا ہے، قرآن میں استعمال کر رہا ہے۔ سورہ شعراء میں چلا جا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے لفظ موت کا اللہ استعمال کر رہا ہے اور قرآن میں استعمال کر رہا ہے۔ اور سورہ زمر میں چلا جا، انک میت و انہم میتون، لفظ موت کا سارے نبیوں کے سردار امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ استعمال کر رہا ہے اور قرآن میں استعمال کر رہا ہے۔ اب بھی جو بد نصیب کہے لفظ موت کا استعمال کرنا بے ادبی ہے تو وہ نعوذ باللہ کسے بے ادب کہہ رہا ہے؟ اللہ کے قرآن کو، اور نعوذ باللہ خود اللہ پہ فتویٰ لگا رہا ہے۔ اس لیے خیال کر، موت سے پاک اکیلا اللہ ہے، اللہ کے سوا موت سے پاک کوئی نہیں۔ دوسری بات، موت کسے کہتے ہیں؟ موت اسے کہتے ہیں کہ انسان کے بدن سے روح نکل جائے۔ ایک بندہ میدان جہاد میں لڑ رہا ہے، اسے 100 گولیاں لگ گئی ہیں، سارا بدن زخمی ہو گیا ہے، لیکن روح یہاں آ کر اٹک گئی ہے، روح نکل نہیں رہی۔ کوئی بھی اسے شہید نہیں کہے گا، شہید تب کہلائے گا جب روح بدن سے نکل کے جنت میں حاضر ہو جائے گی۔ شہید کہلاتا ہی تب ہے جب روح بدن سے نکل کے جنت میں پہنچ جاتی ہے۔ روح موت نام ہے بدن سے روح نکلنے کا۔ تیسرا قانون سمجھ قرآن کا، موت کے وقت جو روح نکلتی ہے قیامت سے پہلے لوٹ کے آتی کوئی نہیں۔ قیامت سے پہلے لوٹ کے آتی کوئی نہیں۔ یہ دھوکے میں ہیں لوگ، اور جی جمعرات کی شام روح آ جاتی ہے، مکان کے بنیرے پہ بیٹھ کے دیکھتی ہے کوئی حلوہ، کوئی کھیر، کوئی شیرینی، کچھ بندوبست ہوا ہے یا کوئی نہیں۔ افسوس ہے ہم لوگ جب قرآن و سنت سے دور ہوئے تو دین کا بھی گھاٹا، دنیا کا بھی گھاٹا، دونوں طرف سے لوٹے گئے۔ اللہ کا قرآن دیکھ، سورہ زمر کے اندر فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا
वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकु अल्लती कज़ा अलैहा अल-मौत व युरसिलुल उखरा इला अजलिम मुसम्मा। अल्लाह कहते हो मेरा बंदा, मौत के वक्त जब रूह निकलती है, मैं अल्लाह पाक उस रूह को अपने पास रोक लेता हूं, अपने पास कैद कर लेता हूं। सारे मुफस्सिरीन लिखते हैं ला यरुद्दुहा इलल बदन हत्ता तुनफा नफतुल बासे, जब तक क़यामत का सूर नहीं फूंका जा सकता उस वक्त तक रूह लौट के आ नहीं सकती। मैंने जुमे में एक दिन ये मसला बयान किया, बाज़ औक़ात ये जट भी बड़ी काम की बातें करते हैं। एक जट था, कहने लगा शाह साहब आपने तो कुरान सुनाया, मैं एक जाटवे अंदाज में मसला समझाता हूं। मैंने कहा बता। कहता है शाह साहब अगर रूह हुई नेक तो वो तो चली गई जन्नत में, अब जन्नत छोड़ के तो वो पाकिस्तान आएगी नहीं, और अगर रूह हुई बद तो वो तो है फरिश्तों के डंडों के नीचे, हमारी जेल से कोई नहीं भाग सकता, फरिश्तों की जो जेल है अल्लाह की बनाई हुई उससे भाग के वापस कैसे आएगी। इसलिए मसला पका, मौत के वक्त जो रूह निकलती है क़यामत से पहले लौट के आ नहीं सकती। और क़यामत का दिन होगा, कुरान कहता है वैज़न नुफूस ज़ुव्विजत, उधर से रूहें छूटेंगी, इधर अल्लाह पाक आर्डर करेगा, इंसान के बदन के आज़ा जिधर जिधर बिखरे हुए हैं अल्लाह पाक हुक्म करेगा बदन जुड़ना शुरू हो जाएंगे, इधर बदन तैयार होंगे, उधर से रूह भाग के आके बदन के अंदर दाखिल हो जाएगी। वैज़ल कुबूर बुसिरत, एकदम कब्रें फट जाएंगी, लोग कब्रों से निकल कर सीधे मैदान महशर के अंदर पहुंच जाएंगे। इसलिए मसला पकाओ मेरा दोस्त, मौत के वक्त जो रूह निकलती है क़यामत से पहले लौट के नहीं आ सकती। आखिरी बात इस मज़मून की कहने लगा हूं, मौत के बाद अंबिया की हयात भी बरहक, शुहदा की हयात भी बरहक, हर मोमिन की हयात बरहक। बाज दोस्त लोग हमें कह देते हैं ये हयातुन नबी नहीं मानते। मैं उस दिन गया, एक जगह दर्स था, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह अकबर, मेरे जाने से पहले उस इलाके में प्रोपेगेंडा हो गया, बादशाहो ये जो इशाअत तौहीद वाले हैं ना ममाती, इनका अकीदा यह है नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नकले कुफर नबाशद, इनका अकीदा है कि अंबिया के बदन नऊज़ुबिल्लाह कब्रों में गल सड़ गए हैं। मैं गया, मैंने कहा बात सुनो, जो भी ये अकीदा रखे हमारे यहां वो बिल्कुल काफिर है, मुसलमान नहीं हो सकता। अंबियाए किराम के अजसादे मुबारका अपनी कब्रों में आज भी उसी तरह तरोताजा मौजूद हैं जिस तरह उनको दफन किया गया था, उनको कोई चीज छेड़ नहीं सकती। और इशाती हूं, बात कुरान से करूंगा। फलम्मा कज़ैना अलैहिल मौता मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाबतुल अर्ज़, दीमक चलता चलता आया, अल्लाह ने कहा ओ दीमक इस डंडे को खा ले, ये डंडा जब खाया जाएगा तो नबी नीचे गिर जाएगा, खबरदार जो मेरे नबी के बदन के करीब तू लगा, इसलिए कि मेरे नबियों का बदन वो नबूवत का मरकज होता है, वही का मरकज होता है, और मैं अल्लाह खुद उनकी हिफाजत करता हूं। मेरा दोस्त जुमला सुन ले, मौत के बाद अंबिया की हयात भी बरहक है, शुहदा की हयात भी बरहक है, और मोमिनीन की हयात भी बरहक है, लेकिन वो हयात कब्र वाली नहीं, जन्नत वाली है। बोल कब्र वाली कौन सी है? इसलिए कि कब्र जिंदों का डेरा नहीं है। जिंदों के डेरे तो मस्जिदें हैं, जिंदों के डेरे तो घर हैं, जिंदों के डेरे तो अस्पताल हैं, जिंदों के डेरे तो बाजार हैं, जिंदों का डेरा तो जन्नत है। कब्र जिंदों का डेरा नहीं, कब्र तो मुर्दों का डेरा है। इसलिए मसला पकाओ मेरा दोस्त, अंबिया की हयात भी बरहक है, शुहदा की हयात भी बरहक है, और मोमिनीन की हयात भी बरहक है, लेकिन वो हयात ऊपर वाली है, नीचे वाली नहीं है। जन्नत
والی ہے, قبر والی نہیں ہے. آ قرآن ذرا دیکھ, اللہ کے 3 نبی کھڑے ہوئے ہیں, قوم کو مسئلہ بیان کر رہے ہیں, اللہ کے 3 پیغمبر, اور مسئلہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ قولوا لا الہ الا اللہ, قولوا لا الہ الا اللہ. او قوم والو, یہ ایک مسئلہ مان لو, لا الہ الا اللہ, بیٹے بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں ہے مگر صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے. نفع نقصان کا مالک, عزت ذلت کا مالک, کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا, پکاریں سننے والا کوئی نہیں ہے مگر صرف اکیلا اللہ ہے. 3 پیغمبر یہ مسئلہ بیان کر رہی ہیں, سارے لوگ مخالف کھڑے ہیں, چودھری بھی مخالف, خان بھی مخالف, سید بھی مخالف, سارے مخالف کھڑے ہوئے ہیں. ایک طرف 3 پیغمبر ہیں, دوسری طرف سارے کے سارے لوگ کھڑے ہیں. ایک ترخان بیٹھا ہے حبیب نجار, اپنی دکان پہ بیٹھا ہے, کام کاج کر رہا ہے. کسی نے اس کو بتایا, اور حبیب نجارا تو ادھر بیٹھا ہوا ہے, شہر کے چوک میں تو جھگڑا لگا ہوا ہے. حبیب نجار اٹھ کے وہاں سے بھاگنا شروع ہو گیا. اللہ کو توحیدی کا بھاگنا بھی بڑا پسند ہے. اللہ پاک نے تذکرہ کیا, وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ, شہر کے کونے سے ایک رجل بھاگتا ہوا آیا, ایک مرد بھاگتا ہوا آیا. او میرا دوست, میرے جملے پہ غور کر. رجل عربی میں مرد کو کہتے ہیں, اور پورے قرآن میں رجل کا استعمال اللہ نے توحیدی کے لیے کیا ہے, مشرک کے لیے نہیں کیا. کیونکہ مرد وہ ہے جو صرف رب سے ڈرتا ہے, تعویذ سے نہیں ڈرتا, قبروں والوں سے نہیں ڈرتا. اور میں کہا کرتا ہوں, جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا, جو رب سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے. تعویذ گھر کے تعویذ سے بھی ڈرتا ہے, قبر پہ لٹکی ہوئی اس جھنڈی سے بھی ڈرتا ہے, اس کپڑے سے بھی ڈرتا ہے, سب سے ڈرتا ہے, جو رب سے نہیں ڈرتا. اس لیے میرا دوست خیال کر, حبیب نجار بھاگتا بھاگتا آیا, شہر کے چوک میں جو پہنچا, اب دیکھتا کیا ہے, ایک طرف 3 ہے اور دوسری طرف سارا علاقہ ہے. سارے مولوی بھی ایک طرف, سارے پیر بھی ایک طرف, سارے وڈیرے بھی ایک طرف, سارے چودھری ملک خان بھی ایک طرف کھڑے ہیں. اس طرف صرف 3 کھڑے ہوئے ہیں. یہ آ کے درمیان میں کھڑا ہو گیا, اور درمیان میں کھڑا ہو کے دونوں پارٹیوں کی بات سننے لگا. یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں. نبیوں کی بات جو سنی تو نبی اپنا مشن بیان کر رہے تھے, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, او لوگو توحیدی بن جاؤ, دنیا آخرت کے اندر عزتیں مل جائیں گی. نبی اپنا مسئلہ بیان کر رہے تھے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہو سکتا. اور نبیوں کے مقابلے کے اندر جو پارٹی تھی, کوئی کہہ رہا تھا میں باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتا, کوئی کہہ رہا تھا جی اللہ ہماری سنتا نہیں ہے, فلاں کی موڑتا نہیں ہے, کوئی کہہ رہا تھا چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے, اللہ سے بات کرنے کے لیے واسطے وسیلوں کی ضرورت پڑتی ہے, کوئی کہہ رہا تھا فلاں بھی غیب دان ہے, فلاں بھی غیب دان ہے, اللہ کی عطا سے فلاں فلاں غیب دان بن گئے ہیں. یہ ساری بولیاں وہ بول رہے تھے. یہ درمیان میں کھڑا ہے, دونوں کی بات سن رہا ہے. اگر ہمارے دور کا کوئی بندہ ہوتا نا تو کہتا اوہو سارے لوگ ادھر ہیں, سارے مولوی ادھر, یہ 2 اس طرف آ گئے ہیں, سر غلط ہیں. سمجھدار بندہ وہ ہے جو دلیل کو دیکھتا ہے, کثرت کو نہیں دیکھتا, ریوڑ کو نہیں دیکھتا, دلیل کو دیکھتا ہے. بہرحال اس نے غور کیا, غور کر کے یہ مسئلہ سمجھ گیا, اسے یہ بات سمجھ آ گئی. نبی جس رب کی بات کر رہے ہیں, جس کی توحید کی بات کر رہے ہیں, واقعی یہ مسئلہ حق اور سچ ہے. انہوں نے مسئلہ توحید کو اس بندے نے سمجھ لیا. مسئلہ توحید جو اس نے سمجھا, مسئلہ توحید سمجھ کر جا کے نبیوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو گیا, نبیوں کے دفاع میں, مسئلہ توحید کے دفاع میں. اس بندے نے چند بول
بولے, اللہ کو وہ بول اتنے پسند آئے, اللہ نے اس کو سورہ یاسین قرآن کے دل کا حصہ بنا دیا. کہنے کیا لگا, وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا. کہنے لگا او میری قوم والو, جس اللہ نے مجھے ایک قطرے سے پیدا کیا ہے, حق یہ بنتا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے عبادت بھی اسی کی کروں. جب پیدا کرنے والا اکیلا اللہ, اور پیدا بھی کیسے کیا, الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک, الذی خلقک فسواک فعدلک. اللہ کہتے ہیں او میرا بندہ, میں وہ اللہ ہوں جس نے ماں کے پیٹ میں تیرے نقش بنائے, تیرے نین بنائے, تیرا چہرہ بنایا, تیری آنکھیں بنائی, تیری تصویر بنائی. فسواکا, پھر خوب تجھے برابر کیا. فعدلک, کوئی عیب نہ چھوڑا. اگر میں ایک ہاتھ لمبا رکھتا دوسرا چھوٹا رکھتا, ایک آنکھ بڑی رکھتا دوسری چھوٹی رکھتا, ایک چہرے کی طرف کھلی رکھتا دوسری تنگ رکھتا, تیری خوبصورتی ساری ختم ہو کے چلی جاتی. اس لیے فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اسے مسئلہ سمجھ آ گیا اور کہنے لگا وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. چلتے چلتے کہنے لگا انی آمنتو بربکم فاسمعون. او میری قوم والو, تم جو کر سکتے ہو کر لو, میں صرف اپنے رب ہی کو مشکل کشا حاجت روا ماننے والا ہوں. اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں. فاسمعون, کانوں کی کھڑکیاں کھول کے میرا یہ پیغام سن لو, میرا یہ مسئلہ سن لو. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے قوم والے ظالموں نے سے پتھر مارنے شروع کر دیے, زخمی کرنا شروع کر دیا. یہ پتھروں کے ڈھیر کے نیچے دب گیا, شہید ہو گیا یہ فقیر. اور ان ظالموں نے اس کے پیٹ کے اوپر چڑھ کے چھلانگیں لگانا شروع کر دی. صحابہ کہتی ہیں اس کے پیٹ سے جو انتڑیاں نکل گئیں باہر, پیٹ پھٹ گیا, دبر کے رستے سے اس کی انتڑیاں نکل گئیں. ادھر اس کی انتڑیاں نکل رہی ہیں, ادھر اس کی روح نکل رہی ہے, ادھر اس پہ ظلم ہو رہی ہیں. ادھر اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ, او میرے فرشتو جنت کے 8 دروازے کھول دو, میرا توحیدی آ رہا ہے. اس لیے میرا دوست مسئلہ سمجھ لے, موت کے بعد انبیاء کی حیات بھی برحق, شہداء کی حیات بھی برحق, مومن کی حیات بھی برحق, لیکن یہ حیات جنت والی ہے, قبر والی نہیں ہے. اگلی بات آخری, توحید یہ کہ اللہ کو اس کی ذات میں بھی وحدہ لا شریک مان, اس کی صفات میں بھی وحدہ لا شریک مان. آخری بات, اس کے حقوق میں بھی وحدہ لا شریک مان. اللہ کا حق کیا ہے, آخری جملے کہہ رہا ہوں, اللہ کا حق کیا ہے. مسند احمد میں روایت ہے, نبی علیہ السلام نے صحابی سے پوچھا کیا تو جانتا ہے ما حق اللہ علی العباد, اللہ کا بندوں پہ حق کیا ہے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نہیں جانتا. فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ لا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا بندوں پہ حق یہ ہے کہ خالص اس ہی کی عبادت کرے اور عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا حق تو بندوں پر یہ ہو گیا, اب اگر بندے اللہ کا یہ حق ادا کر دیں پھر بندوں کا توحیدیوں کا اللہ پر کیا حق ہے. فرمایا ان یدخلہم الجنہ, بندے کا پھر اللہ پہ حق یہ ہے کہ موت آتے ہی اسے سیدھا جنت کا داخلہ نصیب کر دے. اس لیے اللہ کا حق یہ ہے ان یعبدوہ, عبادت کے لائق ہے تو اکیلا کون ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اللہ تعبدوا الا اللہ. اور یہاں بھی فرمایا لا الہ الا انا فاعبدون. فاتح میں بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین, عبادت کے لائق ہے تو اکیلا اللہ ہے.
اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق کوئی نہیں. عبادت اللہ کا حق ہے. اگر یہ حق اللہ ہی کو دے رہا ہے تو توحیدی ہے. لیکن اگر اس حق میں اللہ کے ساتھ کسی پیر کو شریک کرے, کسی فقیر کو شریک کرے, کسی جن کو شریک کرے, کسی پیغمبر کو شریک کرے تو شرک بن جائے گا. اللہ کا حق یہ کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے. اور میرا دوست آخری جملے سن لے, عبادت کی 3 قسمیں. عبادت کتنی قسمیں؟ اور بول کتنی؟ بدنی عبادت 1, مالی عبادت 2, زبانی عبادت 3. اور تینوں قسموں کی عبادت کا حقدار اکیلا کون ہے؟ بدنی عبادت جیسے سجدہ, جیسے رکوع, جیسے طواف, یہ ساری بدنی عبادتیں. اور بدنی عبادت کے لائق اکیلا اللہ, اس لیے کہ یہ بدن دینے والا کون ہے؟ ہاتھ کی کوئی ایک انگلی, انگلی کا کوئی ایک پورا, دانتوں میں سے کوئی ایک دانت, بالوں میں سے کوئی ایک بال, بدن کے خون میں سے خون کا کوئی ایک قطرہ. ایسا نہیں ہے جو کسی پیر کا دیا ہوا ہو, جو کسی فقیر کا دیا ہوا ہو, جو کسی پیغمبر کا دیا ہوا ہو, جو کسی ولی کا دیا ہوا ہو. جب یہ سارا بدن دیا ہوا اللہ کا ہے تو اس بدن کے ساتھ عبادت بھی صرف کس کی ہوگی؟ دوسرا نمبر ہے مالی عبادت. مالی عبادت کا حقدار بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ ہے. اس لیے کہ مال دینے والا کون؟ اللہ. جب مال دینے والا اکیلا اللہ ہے تو پھر مالی عبادت کے لائق بھی اکیلا اللہ ہے. تیسرا نمبر اور آخری نمبر, مالی عبادت کی تھوڑی وضاحت. مالی عبادت کے لائق اکیلا اللہ ہے. جیسے زکوٰۃ, جیسے عشر, جیسے فطرانہ, جیسے نظر, جیسے نیاز, جیسے منت, جیسے منوت, یہ ساری کی ساری مالی عبادت کی قسمیں ہیں. اور مالی عبادت کے لائق اور حقدار بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ اکبر. میں اس دن گیا نون گاؤں میں, درس تھا, تو وہاں دوستوں نے بتایا جی یہاں میلہ لگا ہے, لوگ ریوڑوں کے ریوڑ لا رہے ہیں, حضرت جی کے نام پہ دے رہے ہیں. میں نے کہا لوگ پتہ نہیں کہاں لگے ہوئے, قرآن مجید کو تو دیکھو. تو قرآن نے 1 مقام نہیں, 2 مقام نہیں, 3 مقام نہیں, 4 مقام پہ ایک مسئلہ بیان کیا. سورۃ البقرہ میں بھی, سورہ مائدہ میں بھی, سورہ انعام میں بھی, سورہ نحل میں بھی ایک مسئلہ اللہ نے 4 مقام پہ بیان کیا. مسئلہ کیا ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ کہتے ہو میرا بندہ آپ میری ایک بات مان لے. اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا او میرا بندہ میں نے تجھ پہ 4 چیزیں حرام کر دی ہیں. اللہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ فرمایا المیتۃ مردار حرام, والدم چھری جو چلاتا ہے اس وقت جو خون نکلتا ہے وہ خون حرام, ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت حرام. ایک چوتھی چیز ہے اللہ, وہ کون سی؟ فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ. ہر وہ بکرا چھترا حرام ہے, ہر وہ کھانے پینے کی چیز حرام ہے. اہل بہ لغیر اللہ, جس پہ نام بلند کیا جائے غیر اللہ کا. حضرت جی کے نام کی 11ویں, فلاں حضرت کے نام کی منت, فلاں حضرت کے نام کی منوت, فلاں حضرت کے نام کی نظر, یہ ساری شرک کی صورتیں. میرا دوستا خیال کر ذرا, اس لیے کہ یہ ساری کی ساری مالی عبادتیں ہیں. اور مالی عبادت کا حقدار اکیلا کون ہے؟ یہ تو بات بکرے کی کر رہا ہے, چھترے کی کر رہا ہے, دیگ کی کر رہا ہے, شرینی کی کر رہا ہے, گندم کے دانوں کی کر رہا ہے, دودھ کی بالٹیوں کی کر رہا ہے. تجھے لے چلوں حدیث پاک کی طرف. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 2 بندوں کا ایک ریاست سے گزر ہو رہا تھا. اس ریاست کا جو بادشاہ تھا وہ بت پرست تھا. اس نے قانون بنایا ہوا تھا ہر گزرنے والا بندہ ہمارے بتوں کے نام پہ کچھ نہ کچھ نظر نیاز ضرور دے گا, اگر نہیں دے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا. یہ دونوں فقیر گزر رہے تھے ریاست سے, گرفتار کر لیے گئے, بادشاہ کے دربار میں پیش کیے گئے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ہمارے بتوں کے نام پہ کچھ نظر نیاز دے کر چلے جاؤ.
کہنے لگے حضرت ہم تو مسافر ہیں, ہمارے پلے تو دینے کے لیے کچھ نہیں. بادشاہ نے کہا چلو کچھ نہیں ہے, ایک ایک مکھی پکڑ کے مار کے ہمارے بتوں کے نام پہ پھینک کر چلے جاؤ. مکھی کی بات ہے, ایک آنے کی بھی نہیں, ایک پیسے کی بھی نہیں, ایک ایک مکھی مار کے ہمارے بت کے نام پہ پھینک دو, جنت چلے. اللہ اکبر. اور تمہیں جانے کی اجازت دے دی جائے گی. ایک ان میں سے پکے ایمان والا تھا, اس نے کہا او ظالما, اس مکھی کو پیدا کرنے والا اللہ, چھوٹی سی مکھی کا سارا پروگرام بنانے والا اکیلا اللہ, سارا پروگرام چلانے والا اکیلا اللہ. اسی مضمون کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا, فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا, فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کو پکارتے ہیں, لن یخلقوا ذبابا, وہ سارے مل کر ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. ایک مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے. فرمایا ان یسلب الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اللہ فرماتے ہیں او لوگو یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, ایک مثال میں اللہ بیان کرنے لگا ہوں تاکہ تمہیں مشن انبیاء سمجھ آ جائے, تاکہ تمہیں میری توحید سمجھ آ جائے, تاکہ تمہیں جنت والا مسئلہ سمجھ آ جائے. اللہ مثال کیا ہے؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ, بے شک وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, لن یخلقوا ذبابا, وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. اللہ اکیلے آئیں تو مکھی نہیں پیدا کر سکیں گے, ایک ایک مکھی نہیں پیدا کر سکے گا, لیکن اللہ اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں پھر تو کچھ کر لیں گے. فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ, سارے مل بھی جاؤ تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. فرمایا مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے, وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ, اگر مکھی ان کے نام پہ دی گئی نظر نیاز میں سے کچھ حصہ چوس کے بھاگ جائے, لا يستنقذوه منه, یہ تو اتنے کمزور ہیں کہ مکھی سے اپنی چیز واپس بھی نہیں کر سکتے. اس لیے نہیں کر سکتے کہ مکھی پہ آرڈر چلتا ہے تو صرف کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے. اللہ کے سوا مکھی پہ بھی کسی کا آرڈر نہیں چلتا. اس لیے تو فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, آرڈر چلانے والا ہے تو اکیلا اللہ ہے, اللہ کے سوا آرڈر کسی کا نہیں چلتا. تو کہنے لگا او ظالم بادشاہ, میں مکھی غیر اللہ کے نام پہ نہیں دے سکتا, جان تو دے سکتا ہوں, ایمان نہیں دے سکتا, اس لیے مکھی تو نہیں دوں گا. گردن اتار دی گئی اس کی. دوسرا جو تھا اس نے کہا چلو وقت کے ساتھ تو چلنا پڑتا ہے, گزارا کرنا پڑتا ہے, کیا دنیا میں رہنا نہیں ہے, برادری والوں کو راضی نہیں کرنا, دنیا تو نہیں چھوڑ سکتے. اس ظالم نے کیا کیا, ایک مکھی پکڑی مار کے اس بت کے نام پہ پھینک دی. آمنہ کے لال نے فرمایا ایک مکھی کی وجہ سے جنت چلا گیا, دوسرا مکھی کی وجہ سے جہنم چلا گیا. اس لیے کہ یہ مالی عبادت ہے اور مالی عبادت کے حق دینے لگا کون ہے؟ آخری جملہ, زبانی عبادت کا حقدار اکیلا کون ہے؟ آخری جملہ, زبانی عبادت کا حقدار بھی اکیلا اللہ ہے. میرا دوست توجہ کر, زبانی عبادت کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ, الدعاء مخ العبادہ, پکار, غائبانہ پکار یہ عبادت کا مکھن ہے. غائبانہ پکار عبادت کا کیا ہے؟ مکھن ہے. مکھن اس لیے ہے کہ توحید کا پتہ ہی یہاں چلتا ہے. پچھلے 2 درجوں میں اکثر لوگ توحیدی ہوتے ہیں, ادھر آ کے شرک کرتے ہیں. غائبانہ پکار کے لائق ہے تو اکیلا اللہ, اللہ کے سوا غائبانہ پکار کے لائق کوئی نہیں. اگر کوئی اللہ کے سوا کسی پیر فقیر کو پکارے, کسی نبی ولی کو پکارے, یا فلاں مدد یا فلاں مدد, اس کا کیا حکم ہے, فتویٰ کیا ہے؟ کھول سورہ احقاف آیت نمبر 4. قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُم مَّن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اللہ کہتا ہے او میرے بندو, میں زندہ خدا کو چھوڑ کر سننے
بنانے والے خدا کو چھوڑ کر, خزانوں کے مالک خدا کو چھوڑ کر ان قبروں پہ جا کھڑے ہوئے ہو جو تمہاری سنتے بھی کوئی نہیں, خزانوں کے مالک بھی کوئی نہیں, زندہ بھی کوئی نہیں, اپنے کفن کے مالک بھی کوئی نہیں, ان کی قبروں پہ جا کے کھڑے ہو گئے ہو جو اپنے حال سے بھی بے خبر ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون, ادھر جا کے کھڑے ہو گئے ہو جنہیں اپنے حال کا بھی نہیں پتا, تو تمہارے حال کا کیا پتا ہوگا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غائبانہ پکار کے لائق اکیلا کون ہے؟ اللہ. آخری بات عرض کر رہا ہوں, سوال ہے اللہ ہی غائبانہ پکار کے لائق کیوں؟ اللہ ہی غائبانہ پکار کے لائق کیوں؟ جواب سمجھ, جس ہستی کو غائبانہ پکارا جائے اس میں 4 کوالٹیوں کا ہونا شرط ہے. کتنی کوالٹیاں؟ پہلی کوالٹی, جو جہاں سے پکارے اسے دیکھنے والا ہو, دریا سے پکارے تو دیکھے, صحرا سے پکارے تو دیکھے, مچھلی کے پیٹ سے پکارے تو دیکھے, غار سے پکارے تو دیکھے, ہر جگہ ہر کسی کو دیکھنے والا ہو, اور ہر وقت ہر جگہ ہر کسی کو دیکھنے والا اکیلا کون ہے؟ دوسری کوالٹی, ہر جگہ سے ہر کسی کی پکار سننے والا ہو, اور ہر جگہ سے ہر کسی کی پکار سننے والا بھی اکیلا کون؟ تیسری کوالٹی, ہر کسی کی بولیاں سمجھنے والا ہو, انسانوں کی بولیاں بھی سمجھے, جنات کی بولیاں بھی سمجھے, اور پرند چرند کی بولیاں بھی سمجھے, سارے حیوانات کی بولیاں سمجھے, اور ان ساری کی ساری مخلوقات کی بولیوں کو سمجھنے والا اکیلا کون ہے؟ چوتھی کوالٹی, اس کے خزانے اتنے بڑے ہوں, ساری کائنات لیتی رہے, اس کے خزانوں میں کسی چیز کا ختم ہونا تو دور کی بات ہے, کمی بھی نہ آئے, ایسے خزانوں کا مالک بھی اکیلا کون ہے؟ میرا دوست جواب دے, ہر جگہ ہر کسی کو دیکھنے والا بھی اکیلا کون؟ ہر کسی کی پکاریں سننے والا بھی اکیلا کون؟ ہر کسی کی بولیاں سمجھنے والا بھی اکیلا کون؟ اور ہر شے کے خزانوں کا مالک بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ. تو پھر غائبانہ پکار زبانی عبادت کا لائق بھی اکیلا کون ہے؟ آج آخری جملہ کہہ رہا ہوں, ہر جگہ سے دیکھنے والا اللہ, قبر والا تو قبر پہ کھڑے کو نہیں دیکھ سکتا, ہر جگہ سے سننے والا اللہ, قبر والا تو قبر کے سرانے کھڑے کی نہیں سن سکتا, اور ہر کسی کی بولیاں سمجھنے والا اللہ. قبر والا اگر پنجابی تھا تو پشتو نہیں سمجھتا, پشتو والا تھا تو پنجابی نہیں سمجھتا, عربی والا تھا تو اردو نہیں سمجھتا, ساری بولیوں کو سمجھنے والا بھی اکیلا اللہ ہے. سارے خزانوں کا مالک بھی اکیلا کون ہے؟ قبر والا تو اپنے کفن کا مالک بھی کوئی نہیں. ما یملکون من قطمیر. حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہو, میرا دوست ذرا خیال کر, کھجور کو قبر سمجھ, اور اس کھجور کے اندر جو گٹھلی ہے اس کو میت سمجھ, اس گٹھلی پہ جو سفید پردہ ہے اس کو تو کفن سمجھ. اللہ بتا رہا ہے ما یملکون من قطمیر, لوگوں جنہیں تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر والے پردے کے مالک بھی کوئی نہیں, یعنی اپنے کفن کے مالک بھی کوئی نہیں. تمہیں بیٹے کہاں سے دیں گے؟ الحاصل خلاصہ نکالنے لگا ہوں ساری گفتگو کا. آج کی اس نشست کا عنوان ہے مشن انبیاء, اور یہ سمجھ آ گیا تو جنت یقینی, نہ سمجھ آیا تو جہنم یقینی. اللہ ہمیں سمجھ کے استقامت کی توفیق نصیب فرمائے. مشن انبیاء ہے کیا؟ اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا, بولو سارے وحدہ لا, اس لیے کہ اس وقت ہم سب کو کون دیکھ رہا ہے؟ آج کی یہ مجلس ہم سب کی گواہی آ جائے کہ اللہ ہم توحیدی ہیں, مشرک نہیں. اس لیے بولو اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا, صفات میں بھی وحدہ لا, حقوق میں بھی وحدہ لا, اور اللہ کی صفت یا حق کسی اور کو دینا یہ شرک کہلاتا ہے. یہ کیا کہلاتا ہے؟ شرک کہلاتا ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ سب کو اس کی سمجھ اور اس پہ استقامت کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.